اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا توحید اور شرک کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں سورہ نمبر 3 کی ہم کچھ ترتیب سے آیات کی تھیں۔ اس سے بہت آگے کی یہ 128 نمبر آیت ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 128 ہے۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ ہم نے پچھلی بھی پچھلی ویڈیو میں ہی میں یہی چیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب یہ میری بات نہیں ہے، جو تھمبنیل پہ بھی بات لگی ہوئی ہے وہ بھی میں نے یہ آیت کا پہلا حصہ ہی ایگزیکٹلی وہی لگایا ہے، اور آپ کے پاس اس کا ریفرنس نمبر ہے سورہ نمبر 3 آیت نمبر 128۔ آپ اس کو خود پڑھیں، اپنے حساب سے ترجمہ پڑھیں، اور یہ میں ویڈیو میں ہر دوسری ویڈیو میں ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے ایکسپلین کرنا۔ اور آپ کوئی تفسیر اپنی مرضی کی اس پہ پڑھ لیں، سن لیں، کہیں سے بھی کوئی اور اس کی کیا تشریح کرتا ہے وہی پڑھ لیں۔ تو اس آیت کے بعد کسی کو کوئی بھی کوئی شبہ رہنا چاہیے کہ اس سے واضح کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کہیں زیادہ تر جو حنفی تفسیریں ہیں، جو حنفی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ان کی اگر آپ یا تفسیر ابن کثیر کی ہی بات کر لیں، تو اس میں یہ جنگ احد کے بعد کی بات کہتے ہیں کہ یہ جنگ احد میں جو لوگ تھے، حالانکہ اوپر اور نیچے اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی، اس سے پیچھے جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے۔ تو چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنگ احد کی بھی ہو، جو مرضی ہو، لیکن کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے؟ وہ ان کے لیے، جنگ احد کے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہوں، ڈائریکٹ میسج ان کے لیے ہو، انڈائریکٹلی تو ہمارے لیے ہے نا۔ چاہے خالی چلیں انڈائریکٹلی بھی چھوڑ دیں، چاہے ڈائریکٹلی ان کے لیے بھی ہوں تو، لیکن اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے۔ تو اس سے واضح کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو کسی اور کے اختیار میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یا جیسے ہمارے کچھ ایک فرقہ شیعہ برادرز ہیں، وہ تو مطلب کہاں پر کیا وہ کر دیتے ہیں، اور وہ کئی مطلب ہماری بھی وہ ہستیاں ہیں، ظاہری بات ہے بہت بڑی ہستیاں ہیں، لیکن وہ ہر چیز ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ وہ کرنے والے ہیں اور وہ سارا کچھ ہے۔ اور اگر آپ اپنے یہ صوفیہ اکرام کو اور پیروں وغیرہ کو، پیروں فقیروں کو دیکھ لیں تو وہ تو کیا باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے واضح، یہ کو میں اپنی باتیں تو نہیں کر رہا، نہ ہی میں اس کی کوئی تشریح کرنا چاہتا ہوں، آپ خود پڑھ لیں کہ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، اللہ تعالیٰ جو مرضی کرے، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، آپ نہیں روک سکتے۔ چاہے توبہ قبول کرے اللہ، آپ بیچ میں سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ چلیں سفارش کا تو دوسری جگہوں پہ مل جاتا ہے، اور سفارش پہ یقینی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، یا اللہ کے رسول ہیں، یا اور اس طرح کے لوگ ہیں، میں بھی اللہ ان کو اجازت دے اور وہ سفارش کریں، لیکن وہ تو تب بھی دیکھا جائے گا، اس کے ساتھ بھی شرطیں ہیں کہ وہ سیدھی بات کریں، یہ ہم آلریڈی عائد کر چکے ہیں۔ لیکن یہ میسج بڑا کلیئر ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کو، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ یہ آخری پہاڑ جو ہے نا، یہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ یہاں سے یہ واضح ہوا کہ جو ظلم کرتے ہیں یا جو ظالم لوگ ہیں، ان کو سفارش بھی نہیں کسی کی فائدہ دے گی، یا ان کے بارے میں اللہ کسی کو اختیار نہیں دے گا، ان کو اللہ خود ہی پوچھے گا۔ ہاں، یہ میں نے پچھلی کچھ ویڈیو میں بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان تو رکھتے ہیں، اور یہ ہے کہ کچھ کوتاہیاں، کچھ گناہ، کچھ چیزیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں، ان پہ پشیمان بھی ہوتے ہیں، شرمندہ بھی ہوتے ہیں، پھر اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، تو
ان کے بارے میں سفارش بھی قبول ہو جائے گی، ان کو اللہ خود بھی معاف کر دے گا. یہ ہم پچھلی آیتوں میں کر چکے ہیں. لیکن جو ظالم ہے، اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو شرک کرے گا. شرک کو اللہ نے ظلم عظیم کہا ہے، سب سے بڑا ظلم کہا ہے. ان کو اللہ نہیں، یا نہ ہی ان کے لیے سفارش کسی کی قبول ہوگی، نہ ہی اس کے بین کسی کی ساتھ کے کسی کی کوئی سفارش قبول ہوگی. جزاک اللہ خیر.